اپنی ان کی حالت دیکھیں. بھگوڑے شاہ صاحب چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی 1 کروڑ روپیہ اور غائب ہو گئے, ابھی تک غائب ہے. صرف یہ جلسوں میں آتا ہے, کیونکہ جلسے میں مواب ہوتی ہے نا, تو آپ پولیس والے جتنے بھی بھیجیں وہ اسٹیج تک تو نہیں پہنچ سکتے, ان بیچاروں کا اپنا کچھ عمر نکل جائے گا. جلسہ کر کے پھر غائب ہو جاتا ہے. یہ ذرا کسی مسجد میں اعلانیہ نماز پڑھ کے بتائے نا, انشاءاللہ تعالی میں پولیس ہوتے بھیجنا, وہاں پتہ لگ جائے گا کتنا تو دلیر ہے. اناؤنسمنٹ کر کے میں کل فلاں مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور میرے ساتھ اور کوئی بندہ نہیں ہوگا. اپنے گھر کا ایڈریس بتا دے جدھر تو رات کو سوتا ہے. سمیں تک اس نے بدل دی ہیں. ٹی ایل پی میں کافی سارے ہمارے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں. میں نے ان کو کہا وہ تھی رہو, خبریں بس دے رہا کرو منو. تو ایک ایک خبر پہنچ رہی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے, ایک ایک چیز میں نے اپ ڈیٹ کی ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ یہ انہوں نے مجھے اپنا ایک مد مقابل ڈکلیئر کر دیا ہے. میرے لیے تو آنر کی بات ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں کسی مولوی کو, کسی اپنے مخالف فرقے والے کو ڈسکس نہیں کر رہے, مجھے کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. انہیں پتہ چل گیا کہ سانو ٹکر کس بندے نے دیتی ہے آ کے. پی گیا جی تھوڑے بابے نو, پی گیا جی, ہاں پی نہیں گیا, کھا گیا, ڈکار بھی نہیں ماریا اللہ دے فضل نال. تو جو بندہ خود بھگوڑا ہوا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے یہ اکیڈمی سے باہر کیوں نہیں نکلتا. خود انہوں نے سیکورٹیز بھی لی ہوئی ہیں گورنمنٹ سے باقاعدہ. تم تو اولیاء اللہ ہو نا, تم لوگوں نے سیکورٹیز کس چیز کی لی ہوئی ہیں؟ کہتے نہیں ہم اسی طریقے سے پھرتے ہیں. وہ کراچی کے مفتی صاحب بھی کہتے تھے ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اون دیکھ لو نا, ایک گل نکلی ہے وہ خود میں دستا ہے کہ میری سیکورٹی ٹائٹ کر دی ہے, باہر رینجرز بھی کھڑے ہوتے ہیں, پولیس والے بھی کھڑے ہوتے ہیں, بس نکل گئی ہوا. اسی طرح ہی ہوتا ہے بھائی. حالت یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کے مدرسے میں نہیں جا سکا. خود بتایا اس نے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے مدرسے میں اس لیے نہیں آ سکے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ سیکورٹی ایشوز ہیں. ہر پاسے گیا, اس سیکورٹی ایشو اسی کی وجہ سے تھے, ورنہ تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا آپ سمجھ لیں مرکز ہے ان کا جو مدرسہ ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا. کوئی بھی کور کمانڈر کراچی ہوتا ہے وہ پہلے وہاں جا کے تقریر کرتا ہے. یہ ہمارے جو اس وقت آرمی چیف ہیں وہ بھی وہاں گئے ہوئے ہیں اپنے زمانے میں, آصف منیر صاحب. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے پورا پروگرام ارینج کیا, اس کو باہر سے بلایا, ڈاکٹر صاحب ہوتے کوئی نہیں آئے سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے. یہی ہوتا ہے بھائی. یہ کوئی علمی جواب نہیں ہے کہ باہر نہیں نکلتا. باہر میں تو باہر آنی میرے نال, باہر نکل, ہاں علمی بات کر. 10 منٹ تو نے وہاں لگائے ہیں سوائے اوٹ پٹانگ باتیں کرنے کے. کوئی ایک بات کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیتا تو وہاں اناؤنسمنٹ کر دیتا کہ آج کے بعد لاہور سے چشتی رسول اللہ والی کتاب پرنٹ نہیں ہوگی. کشف المحجوب جس کو تمہارا بابا لہراتا تھا یوں یوں کر کے, جس میں کتنی گستاخانہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں, وہ میں آج رکھی ہوئی ہیں پھر سے تمہارا زخم چھیننے کے لیے, وہ آندہ سے یہاں سے پرنٹ نہیں ہوگی. یہ بات کریں وہ کہیں گے جناب آرام تو انہوں کھاندے رہے اتنے سال تک, ہوں کمائی دا ویلا آیا تو ہوں کہہ رہے آرام ہو گیا, چندے تو تسی کھا دینے دے ہوتے. علمی پوائنٹ نمبر 7, وہ کہتے ہیں کہ یہ غازیوں کے خلاف بکواس کرتا رہتا ہے. غازیوں کے خلاف بکواس نہیں کیا, ریالٹی آپ کو بتائی ہے. آپ نے لوگوں کو یہ کہانی کروائی تھی کہ غازی علم الدین نے پھانسی کا پھندا چوم لیا تھا. میں نے تو آپ کو بتایا کہ بی بی سی نے باقاعدہ ان کی برسی کے موقع کے اوپر ایک رپورٹ چھاپی. ایک ذمہ دار وہ صحافی ہے, مسلمان صحافی ہے, پاکستان کا ہے. اس نے کورٹ سے لے کے وہ پوری پروسیڈنگ وہاں پہ بتائی ہے کہ غازی علم الدین صاحب سے پوچھا گیا, 16 سال کی عمر تھی, بچہ تھا, ورگلایا گیا تھا, ٹین ایجر. بعد میں اسے پتا چل گیا. یہاں جتنی دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی ہے 5 بندے آئے نا, 5 نے صحت جرم سے انکار کیا. وہ کہتے ہیں ہم تو اکیڈمی گئے ہی نہیں. یہ ضمانت اسی بنیاد پہ ہوتی ہے آپ صحت جرم سے انکار کریں. وہ پورا فارم بھرنا پڑتا ہے, اور آنے سے پہلے جو رجسٹر ان کے ساتھ ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پھندے کو چوم لوں گا. ایک رات میں ان کو پتا چل جاتا ہے. اب تو رات تک بات جاتی نہیں ہے, دن کو ہی ان کی کافی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو صحت جرم سے انکار کرتے ہیں. اس سے پوچھا گیا تو نے چھری, وہ کہتا ہے چھری تو میں نے سبزی کے لیے, میں وہاں خریدنے کے لیے گیا تھا, میں چھری خریدنے تو نہیں گیا. کہا یہ کپڑے تیرے ہیں؟ کہتا ہے قمیض میری ہے, شلوار جس پہ خون لگا یہ تو میری نہیں ہے. ہر چیز کا انکار کر رہا ہے وہ. تو یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ جن لوگوں کو تم تیار کرتے ہو نا ان کا حال یہ ہے. اور دوسری بات, کسی پیر کسی مولوی کا بچہ کیوں نہیں غازی بنتا؟ خادم رضوی نے اپنے بچے کیوں نہیں پیش کیے تھے سلمان تاثیر کے لیے؟ لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہو. اور جس مفتی حنیف قریشی کی تقریر سے متاثر ہو کے ممتاز قادری نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کی کہ اس نے اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی کی, وہ تو ایفیڈیوٹ لے کے نکل گیا. وہ کہتا میرا تو تعلق ہی نہیں ہے ممتاز قادری کے ساتھ. وہ سامنے آیا ہوا ہے ایفیڈیوٹ. اور اس کا پیر باپا جانی اس نے بھی کہا کہ میں اس قسم کی ایکٹیویٹی کو آن نہیں کرتا کہ کوئی شخص برائے عدالت اس طرح قانون کو ہاتھ میں لے. الیاس قادری صاحب کا بھی بیان آیا تھا. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں, الیاس قادری کا جو چھوٹا بچہ ہے نا
وہ جو نعتیں بھی پڑھتا ہے. ایک تو وہ ہے جس کو انہوں نے اپنے بعد امیر ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے, جس نے وہ وائٹ سے دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں ہر وقت, نظر نہ لگ جائے تھانوں. اس سے جو چھوٹا والا ہے نا, بلال قادری, جس کی وجہ سے انہوں نے کنیت رکھی ہے ابو البلال, وہ دعوت اسلامی سے نکل چکا ہے. وہ پتہ کیوں نکلا ہے؟ وہ ننگے پاؤں ممتاز قادری کی قبر تک گیا تھا. تو ایجنسیوں نے کہا کہ بھائی تم لوگوں کو ہم امن کی جماعت کہتے ہیں اور تمہارے امیر کا بیٹا ایک دہشت گرد کی قبر کے اوپر جا رہا ہے جسے سپریم کورٹ آف پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے قاتل ڈکلیئر کیا ہے, تو تمہارے اوپر بھی پابندی لگ جائے گی. انہوں نے جناب اپنی جماعت بچانے کے پیچھے اپنے بچے کی قربانی دے دی. باندری سے پیر سڑ دینے تھے, اپنے بچے تھلے لے دیے. یہ ہے اس کے پیچھے. تو ان کے پیروں کے اپنے بچے بعد میں ہی نکلتے ہیں, خود نہیں کبھی انہوں نے بچے نکالے, لوگوں کے بچے ورگلاتے ہیں. میں نے کئی دفعہ بتایا آپ کو کہ جب یہ ممتاز قادری کا یہ معاملہ ہوا نا, تو مجھے ایک اہل حدیث عالم نے فون کیا کہ جی ہم اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں. اور میں کہا اپنا جنازہ پڑھو گے, وہ آج زندہ ہو جائے تو تم وہابیوں کو پہلے قتل کریں. پھر وہ اللہ کا شکر ہے جنازہ پڑھنے سے باز آ گئے. اور اگر یہ ڈیسیژن نہ ہوتا نا 2016 کے اندر, اور وہ بھی 29 فروری کو, تاکہ برسی بھی 4 سال بعد آئے, لیپ کا سال آئے, تو گلی گلی آپ کو قتل و غارت نظر آنا تھا. پہلی دفعہ اسٹیٹ نے جرت دکھائی, اس وقت کے پرائم منسٹر نے, آرمی چیف نے اور چیف جسٹس نے, تینوں نے میٹنگ کر کے یہ ڈیسیژن کیا تھا کہ اس کو ٹانگنا ہے. ویسے تو اس وقت کے آرمی چیف کی نیت یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کو کس طریقے سے بدنام کریں اور بریلویوں کو ان کے خلاف کریں, اس کے اپنی پولیٹیکل گینز تھے. بہرحال اس میں سے خیر نکلا. خیر یہ نکلا کہ لوگوں کو پتا چل گیا, اور نہیں ٹانگ بھی دیں دے جے. پہلے نہیں تھا لوگوں کو پتا. اس کے بعد بھی دیکھیں یہ جتنے پولیس والے کر رہے ہیں سب معافی مانگ کے تو سائڈ پہ ہو گئے. وہ کوئٹہ میں جو شہید کیا تھا ایک بندے کو, انہوں نے الزام لگا کے وہ پولیس والے کو اس کے گھر والوں نے معاف کر دیے. پتہ نہیں کیسے بغیرت قسم کے ہیں لواحقین ہیں کہ جو اس طرح کے قاتلین کو معاف کرتے ہیں. یہ تو دہشت گرد ہیں. یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ ان کے مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں, انہیں سولی دیا جائے, جو سورۃ المائدہ میں آیت محاربہ میں سزا آئی ہے, جس کو ہمارے آرمی چیف صاحب کہتے ہیں جی فتنہ الخوارج. یہ ہے خارجی اصل میں. تو یہ بکواس نہیں کرتا, ریالٹی بتاتا ہوں ان کی کہ یہ نمک حرامی کر رہے ہیں. عمر کوٹ میں ایک بریلوی ڈاکٹر کو گستاخ رسول کہہ کے انہوں نے مار دیا, جس کا فیس بک ہیک ہوا تھا. اس بیچارے کا لینا دینا نہیں تھا. پولیس نے پوری, اب مقدمے کے بعد فائنل ہو گیا کہ وہ پولیس والے سارے سسپینڈ ہو گئے. سسپینڈ نہیں, ان کو ٹانگنا چاہیے چوکوں میں, تاکہ آندہ کوئی پولیس والا حرام خوری نہ کرے, نمک حرامی نہ کرے اپنی نوکری کے ساتھ. استعفیٰ دو جا کے, پھر جو تم نے کتے کی موت مرنا ہے مرو. لیکن یہ نوکری میں رہتے ہوئے ایک بندہ اپنے آپ کو پولیس کے, آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی وجہ سے میں سیکیورٹی نہیں لے رہا. مجھے کئی سال پہلے سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے لائف ٹائم سیکیورٹی ملی ہوئی ہے کہ جی آپ یہ 2 پولیس والے اپنے ساتھ رکھا کریں. اور میں کہ بروان لگے منو, بن کے بروان لگے. وہ عمران ریاض خان صاحب حافظہ اللہ تعالی ہمارے بھائی ہیں, اسٹوڈنٹ بھی ہیں. جب دوسری دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی میری اپارے میں بات ہوگی. ان دنوں وہ اپارے والوں کے ساتھ تھے, یعنی ISI کے ساتھ. تو میں نے ان سے بات کی ہے کہ آپ کو نا میں لائف ٹائم نا 4 بندے ارینج کر دیتا ہوں جو ریٹائرڈ ہوں کمانڈو, وہ آپ کے ساتھ رہیں گے, خرچہ میں دیا کروں گا. اور میں کہا بن کے مروان لگے ہو منو, ہمیں کیا پتا کسی کا کیا عقیدہ ہے, وہ کیا سوچتا ہے. نمک حرامی کریں گے. یہ تکلیف وہ بندہ کاٹ سکتا ہے جو اس پوری فیز کو گزار رہا ہو. دوسرے بندے صرف سن سکتے ہیں, انہیں نہیں اندازہ کہ یہ کیا تکلیف ہے, یہ کیا ماسٹر ہم نے کھڑا کیا ہے. اس ٹائم تو ہم 2017 میں نوٹ بانٹ رہے تھے نا فیض میر صاحب, اور یہ ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیا. بعد میں دیکھیں خان صاحب کے بھی کاٹے فٹ ہوا. اس وقت PTI کی سب سے بڑی کوئی کمپٹیٹر جماعت ہے نا تو وہ TLP ہے. ابھی انہوں نے تازہ دھرنا دیا تھا فلسطین کا. انہوں نے کہا جی ہمارا مطالبہ مان لیا گیا. ہم نے کہا تھا اسرائیل کی پروڈکٹ کے اوپر بائیکاٹ کیا جائے, تو انہوں نے پہلی پروڈکٹ بین کر دی ہے, اور وہ پروڈکٹ ہے PTI. ہاں TLP والا اعلانیہ یہ جلسے میں کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹ جو ہے وہ بین ہو گئی ہے, اور وہ پہلی پروڈکٹ ہے PTI. ویسے گل ٹھیک ہی نکلی ہے ادھی کہ وہ بین ہوئی ہوئی ہے, واقعی انڈکلیئرڈ بین ہے. باقی اسرائیلی پروڈکٹ نہیں ہم مانتے, ہمارے اپنے بھائی ہیں, ہمارے کئی اسٹوڈنٹس ہیں. یہ تو ایک زیادتی والی بات ہے. میں تو خان صاحب کے بارے میں بھی نہیں یہ کہتا کسی شخص کے اوپر اس طریقے سے الزام لگا دیا جائے. خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس طرح کے الزامات دوسروں کے اوپر نہ لگایا کریں. تو یہ جو کہنا کہ میں غازیوں کے اوپر بکواس کرتا ہوں, بالکل ایسا نہیں ہے. میں غازیوں کی حقیقت بتاتا ہوں, اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ مولویوں کا کبھی کوئی بچہ غازی نہیں بنے گا. یہ تمہارے بچوں کو یوز کریں گے, ٹھیک ہے. یہ وہ کام تھا جو ہمارے ریاستی اداروں کو کرنا تھا, جو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. بندوق کی نوک کے اوپر آپ لوگوں کے ذہن نہیں بدل سکتے. اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو کی ضرورت ہے. لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ہیرو تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا غازیوں کے نام کے اوپر, یہ غازی نہیں ہے, یہ کوئی جہاد نہیں ہے,
ایون اس وقت دنیا میں جتنے جہاد ہو رہے ہیں آپ ان کی اصلیت دیکھ لیں کیا ہے. پاکستان میں جہاد یہ ہو رہا ہے کہ پاکستانی فوج کو ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے. ان کی بھی داڑیاں ہیں, وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں, ان کی بھی داڑیاں بھی نمازیں پڑھتے ہیں. پڑوسی ملک میں جہاں آپ کہہ رہے تھے خلافت راشدہ قائم ہو گئی ہے, جب سے امریکہ گیا نا طالبان کو داعش کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے. وہ طالبان کو قتل کر رہے ہیں. جس طرح پہلے طالبان امریکنز کو مارتے تھے, اب داعش والے مارتے ہیں. وہ وابی ہیں, اہل حدیث, یہ دیوبندی ہے. یہ جہاد ہے. شام کے اندر سنی شیعہ کنفلکٹ ہے. اب یہاں اوریہ مقبول جان صاحب جیسے بھولے لوگ, ساحل ادیم جیسے بھولے لوگ آپ کو جہاد کی آیات بتا رہے ہیں سورہ توبہ سے, سورہ النساء سے. اللہ کے بندو, مسلمان کا مسلمان کو کاٹنا, اس کو آپ جہاد بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہاں, فلسطین میں کافر مسلط ہیں مسلمانوں کے اوپر, وہاں جو لوگوں کی سٹرگل ہے وہ جہاد ہے, وہ قتال ہے. یا جب تک امریکہ افغانستان میں تھا, امریکنز کے خلاف افغانی عوام کا لڑنا وہ جہاد تھا. یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے نا, یہ ساری لڑائیاں آپس کی ہیں ان کی. اور پاکستان میں سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا ہے. ٹوائلٹس میں شیعہ کافر کے نعرے لکھے گئے. ہمارے ریاستی اداروں کے پش پناہی کے ساتھ یہاں پہ سپاہی صحابہ بنی, بعد میں لشکر جنگوی بنی, اور شیعہ کا قتل عام ہوا. سب یہ فرقہ وارانہ تھا, کوئی جہاد قتال نہیں تھا. آج وہ ساری چیزوں کی غلطیوں کی معافی مانگ رہے ہیں. ہاں, پچھلے جو ہمارے پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب, وہ دنیا میں جہاں کہیں جاتے تھے نا, ان کے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہوتے تھے پریس کانفرنس میں کہ جی ہم یہ غلط کرتے رہے. حالانکہ وہ پرائم منسٹرز نے نہیں کیا ہوا تھا, کیا ان لوگوں نے ہوا تھا. معافیاں پھر پولیٹیکل گورنمنٹس کو مانگنی پڑتی ہیں آ کے کہ یہ غلط کرتے رہے. تو وہ آج گاٹے فیٹ ہوئے میں. یہ سارے ایسٹس تھے جو آج فتنہ الخوارج بن گئے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائے. علمی پوائنٹ نمبر 8, وہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی ٹی ایل پی کے بارے میں بھی بہت کچھ کہتا ہے اور ہمارے بابوں کے بارے میں بھی کہتا ہے. ٹی ایل پی کے بارے میں نہیں کہتا, تم لوگوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہارے خلاف بولوں, تم لوگوں نے میرے اوپر الزامات لگائے, تم نے یہ سمجھا کہ میں کوئی عام آدمی ہوں, میں پڑ کے رکھ دیا گا سارے نو, میں تمہیں سیدھا دسیا میں تھوڑے ایڈرس نو پڑھا گا. جو اس طرف آئے گا اس دعوت حق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا. میری ذات کا معاملہ نہیں ہے, ہم رسول اللہ کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں یہ تھوڑا کو بابا چھڑنا, نہ اگلا نہ پچھلا, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اس لیے دیکھیں وہ کاغذی شیر کتنا ڈرا ہوا ہے مجھ سے. سعد رضوی انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے اور نہ آپ وہ بات نہ کریں پھر وہ چھڑ جائے گا. دیکھو پوری دنیا جنہیں کو ڈرتی جائے نا, انہوں نے امیر میرے کو ڈرتا جائے. کہتے ہیں انجینئر صاحب کا یہ انداز کیوں ہے؟ تو انداز ہے تو چینج لے آندی ہے نا. مڑ مڑ کر کے کوئی بندہ کسی تو ہی ٹھیک کر کے دسے, پوری زندگی مڑ مڑ ہی کرتے رہے ہو نا. ایک بندے دی تو ہی صحیح کر سکے ہو, کسی ایک بندے نے سنت کے مطابق نماز شروع کروا سکے ہو. یہاں دیکھو لاکھوں میں لوگ ہیں. یہ جو سیدنا عمر والا سٹائل ان کے اوپر مسلط ہوا ہے نا, اس کی ضرورت تھی. ہاں, یہ اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے. حقیقت بات ہے کہ جتنی دلیری سے میں بولتا ہوں, اگر میں پری پلان کر کے اپنا دعوت کا کام اس طرح لے کے چلتا تو کوئی انسان اتنا بڑا لائف کو رسک پہ نہیں لگا سکتا. اپنی لائف کو, اپنے ٹیم ممبرز کی لائف کو, اپنی فیملی کی لائف کو, اپنے ٹیم ممبرز کی فیملیز کی لائف کو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور آہستہ آہستہ آج اس دعوت کا اتنا بڑا قد کاٹ ہوا ہے اللہ کے فضل سے, الحمدللہ. تو تم نے چھیڑا تھا, تو میں بولا تھا. سب سے پہلے یہ خادم رضوی صاحب کا وہ جو نعرہ شروع ہوا لبیک یا رسول اللہ, تو میں نے کہا تھا کہ آپ نا لبیک کا یا رسول اللہ کہا کریں. یہ کاف کے اوپر زبر ہے, اگر وقف کریں گے تو پھر آپ کو وقفہ کرنا پڑے گا. اس میں کوئی مطلب کوئی نیگیٹو انٹینشن نہیں تھی, اصلاح کی بات تھی. خادم رضوی صاحب جناب منظر عام پہ آئے, ایک منڈا ہے نیٹ ہوتے ہوں ہے, وہ کہتا ہے لبیک کا کیا کرو, تو کا کیا کر, میں لبیک کہاں گا, میری مرضی. اللہ دیا بندے, تو کہنا میں 1.5 لاکھ علماء دا استاد ہاں, صرف نہ پڑھانا وا, تیری مرضی یا عربی لنگوسٹک کی مرضی. اور پھر وہ کشف المحجوب یوں لہراتے تھے جلسے میں, سیم وہی کشف المحجوب ہم اپنے والوں میں دکھاتے ہیں اور کہہ رہے نہیں دیکھو داتا صاحب نے لکھا ہے کہ سب تو پہلے صوفی حضرت ابوبکر نے, استغفر اللہ تو بولی, جڑے سینڈ بھی نہ پونجن, ٹھیک ہے, انہوں نے تسی حضرت ابوبکر نو ملا رہے ہو, جنہاں نو جوئاں پئیاں رون, جڑے نچ کے مرشد بناون, جو نگاہ مار کے لوٹے دی ٹوٹی سیدھی کرنے دے پیچھے بندہ مار دین, جو نہ میرے مریدیاں نو کیچ کرن, انہوں نے ملا رہے ہو حضرت ابوبکر نہ, استغفر اللہ. وہ جاؤ اپنے دماغ کا علاج کرواؤ. تو میں نے بتایا تھا کہ بابا جی یہ کتاب جو تم لہرا رہے ہو نا, اس میں تو رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہوئی ہیں, ان کا کچھ کرو. تو آنا جی یہ صوفی ہے, داتا صاحب نے لکھتا ہے, داتا صاحب نے تو رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے, اور بعد میں رسول اللہ کی وجہ سے اللہ نے اس صحابی کی دل میں اس کی بیوی کی نفرت ڈالی اور حضور نے شادی کر لی. استغفر اللہ. بازید بستامی یزید ابے
کا شکر ثابت کرنے کے لیے اور جنید بغدادی کا صاف ثابت کرنے کے لیے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تو اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر نظر پڑ گئی تھی اور اس کو قتل کروا کے خود شادی کر لی. یہ تورات کے اندر آیا ہوا جھوٹا واقعہ نقل کیا اور جنید بغدادی کا صاف ثابت کیا اور بایزید بستامی کا شکر ثابت کر کے اپنا بیڑا ڈوب لیا. اور یہ نہ سمجھے گا یہ کہتے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں، یہ والی یہ نہیں بدلی ہوئی چیزیں، یہ وہ ہیں جن کا یہ دفاع کرتے ہیں. یہ چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی تھی کہ یہ تم اپنے نبی کی گستاخیاں جن کتاب میں ہوئی ہیں ان کتابوں کو پرنٹ کر رہے ہو اور آم کی کمائیاں کھا رہے ہو، ان بزرگوں کا دفاع کر رہے ہو. اور دوسری طرف پیر کرم شاہ الازہری نے اسی کشف المحجوب کا مقدمہ لکھا ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن ان کا اپنا تھا، اس سے چھاپا ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں ہے. اور اسی پیر کرم شاہ نے اپنی ضیاء القرآن تفسیر میں سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں لکھا کہ یہ جو صاحب اور شکر والا واقعہ ہے نا، یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں داخل کیا ہے. اور وہ کافر کس کو کہہ رہے تھے؟ انجانے میں علی اجویری صاحب کو، کیونکہ کشف المحجوب میں انہوں نے نقل کیا. لو سامو، یہ چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی تھی. تمہارے ساتھ رضوی نے مجھے چھیڑا تھا جب اس نے کہا کہ یہ حضرت ابوبکر کا گستاخ ہے، حالانکہ ان کا ایک اپنا بریلوی مولوی شیعہ ہو گیا، آج کل تو غالی رافضی ہو چکا ہے کراچی کا، اس کے خلاف تقریر کرتے ہیں مجھے خام خواہ گالیاں نکال دی کیونکہ مجھے مل کے گیا تھا وہ. اور مجھے تو کرسچنز بھی مل کے جاتے ہیں، مجھے تو قادیانی بھی مل کے جاتے ہیں، مجھے تو بریلوی بھی مل کے جاتے ہیں. میرے کھاتے میں ڈالو گے کسی کو؟ جھوٹ بولو گے؟ جس شخص کی اتنی لمبی لمبی ویڈیوز ہیں حضرت ابوبکر کی شان میں، تو میں نے اسے چیلنج دیا تھا کہ تو بخاری سے حضرت ابوبکر کا وہ خطبہ نہیں پڑھ کے سنا سکتا. یہ نہیں کہ تجھے عربی نہیں آتی، وہ والا چکر نہیں، کیونکہ تیرے عقیدے کے خلاف ہے. آج دیکھ لیں 2 سال ہونے والے ہیں اس نے نہیں سنایا، وہاں میری ویڈیو دیکھ لیں پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا. تو چھیڑتے تم ہو. اب سعد رضوی نے بیٹھے بٹھائے مجھے چھیڑا نا کہ میں یہ اس کو اس وقت دلیر سمجھوں گا جب اس طرح میرے سامنے آ کے بیٹھے گا. میں کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا. انڈاس گیا، کدے کسی کو وی لاگ بنوا دیا، کدے کسی کو. انہیں سمجھا سی کہ ایت کی بھی شیر نہیں نکلے گا. تو اس طریقے سے یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں. باقی بھگوڑے شاہ صاحب تمہیں اگر کوئی شوق ہے نا علمی بات کرنے کا تو ہم تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہی ایک بنیادی بات رکھی تھی کہ تمہارے اسٹیبلشمنٹ سے جب حالات خراب ہوتے ہیں تو مفتی منیف صاحب تمہاری صلح کرواتے ہیں نا. مفتی منیف صاحب سے ایک ویڈیو اپنے حق میں بنوا لو کہ اس کی جیت میری جیت، میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے، اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے. سمپل. اور یہ بھی تمہاری خواہش کے اوپر. یہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ان شیاطین کی باتوں سے ورگلائے جاتے ہیں. جی انجینئر صاحب چیلنج کر کے بھاگ جاتے ہیں، ہاں جی علی بھائی کی اس بات سے ہمیں اختلاف ہے. او علی بھائی تو کہتے نصیحت نہیں اللہ تو بندے ہو. میں نے تو ہمیشہ جواب دیا ہے، میں نے کوئی چیلنج کر رہا ہے. جن کی ویڈیوز کو سینکڑوں بمشکل کوئی 1000 لوگ دیکھیں اور ہماری تصویر لگائیں تو ان کو ویورشپ ملے اور اس میں بھی زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہو، میں نے ان کو ساتھ بٹھا کے کیا کر رہا ہے؟ یہ تو تمہارا منہ بند کیا تھا جب تم کہتے تھے نا کہ یہ حق پہ ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھتا کیوں نہیں. تو میں نے جواباً کہا تھا کہ تم تو لاکھوں میں ہو، میں اکیلا ہوں، مجھے عمر نو بھی مل جائے میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. بڑا لانچ کرو. بریلویوں کو شوق ہے مفتی منیب کو لانچ کرو، جو بندیوں کو شوق ہے مفتی تقی عثمانی کو لانچ کرو، وہابیوں کو شوق ہے تو ساجد میر کو لانچ کرو. اور یہ بھی تمہاری خواہش کے اوپر.